الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یقیناً ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ محترم ناظرین کرام، 8ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو 8ویں پارے کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں سورۃ الانعام ہے اور دوسرے حصے میں سورۃ الاعراف کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورۃ الانعام میں بنیادی طور پر جو باتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلی بات پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ تسلی اس طرح دی گئی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لوگ لبیک نہیں کہہ رہے تھے، اور یہ آپ کے لیے پریشان کن چیز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو اس طرح ہٹ درم ہیں کہ اگر آپ مردوں کو بھی زندہ کر کے ان کے سامنے لے آئیں گے نا، تو پھر بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان کی تو حالت یہاں، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح اس میں جو ہے نا، وہ مشرکین کی کچھ غلطیاں جو وہ کرتے تھے وہ بیان کی گئی ہیں۔ کھیتی اور جانوروں میں سے کچھ اللہ کے پیدا کردہ کھیتی اور اناج اور جانور اللہ کی عطا ہیں، تو اس میں سے 2 حصے کرتے تھے، ایک اپنے بتوں کے نام اور ایک اللہ تعالیٰ کے نام۔ پھر اس میں بھی بڑی ایک غیر منصفانہ تقسیمات کرتے تھے جو 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا، فقر یا عار کے خوف سے وہ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور پھر اناج اور جانوروں کے بارے میں انہوں نے فیصلے کیے ہوئے تھے کہ یہ فلاں جانور ہمارا فلاں کھائے گا، مردار ہوگا تو سبھی کھائیں گے، اگر بچہ ہے تو عورتیں نہیں کھائیں گی۔ اس طرح انہوں نے یہ بھی تقسیم کی ہوئی تھی۔ اسی طرح جانوروں کے پیٹوں میں جو کچھ تھا اس کے بارے میں انہوں نے ایک تقسیم کی ہوئی تھی، جس کی ان سب یعنی ان کی یہ 4 حماقتیں تھیں جو جانوروں کے بارے میں، کھیتی کے بارے میں انہوں نے غلط رسمیں رائج کی ہوئی تھیں، غیر اللہ کے نام پر حصے ڈالتے تھے۔ ان کی جتنی بھی شکلیں تھیں ان میں سے بڑی 4 شکلوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الانعام میں چونکہ اس کا نام ہی الانعام چارپائی ہے، تو کھیتیاں اور چارپائی اللہ کی نعمت ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے سورۃ الانعام میں۔ اور اسی طرح سورۃ الانعام میں کچھ وصیتیں ہیں جس پر انسان کی کامیابی موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو تم پر اللہ نے حرام کی ہے، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، یہ حرام ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے، اولاد کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یتیموں کا مال کھانا حرام ہے، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا حرام، یعنی وعدے کو پورا نہ کرنا یہ حرام ہے۔ تو وہ چیزیں جو حرام ہیں، پھر وہ جو چیزیں جن کا کرنا لازم ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ یہی صراط مستقیم ہے، اللہ کی اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، غربت فقر عار کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرنا، کسی کو ناحق قتل نہ کرنا۔ بلکہ اسلام تو اس میں بڑی جو ہے نا وہ سخت تعلیمات دیتا ہے کہ جس نے ایک بندے کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک بندے کو قتل کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں یہ بڑا تساہل ہے، اخلاقیات اور یہ رحم وغیرہ کی چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ آپس میں، وہ اقبال نے بھی رونا رویا نا، یہ تم وہ آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم، چاہتا تو ہر کوئی ہے کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے کوئی ویسا پیدا تو کرے قلب سلیم۔ تو بہرحال یہ قتل ناحق کی مذمت کی گئی ہے۔ تو یہ اس طرح چند چیزیں جو ہے نا وہ سورۃ الانعام میں بتائی گئی کہ یہ صراط مستقیم ہے، ان سے بچو، اور چند چیزیں کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا، اس کی اتباع میں ہی تمہاری نجات اور تم پر رحم ہوگا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پھر سورۃ الانعام میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو ایک نیکی لائے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گنا جو ہے نا بڑھا کے ثواب دیا جائے گا۔ اگر ایک برائی کرے گا تو اس کا ایک گناہ ہی، اس کا ایک ہی برائی کا ایک ہی جو ہے نا وہ سزا ہے، جتنی برائی اتنی سزا، اس کی سزا بڑھائی نہیں جائے گی۔
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ پھر سورۃ الانعام میں یہ تعلیمات دی گئی ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اخلاص، عبادات میں اخلاص ہونا چاہیے۔ پھر ایک اور بہت بڑی حقیقت کہ جس کا سینہ اللہ کھول دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دینا چاہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ فمن یرید اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ زمین سے اوپر کی جانب جاتا جائے، خلا میں جاتا جائے تو آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے اور سانس لیتے وقت اس کے سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ایک سائنسی حقیقت قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ یہاں سے ایک سائنسی اصول اخذ ہوتا ہے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ جس کے سینے کو اللہ نے ہدایت سے محروم کر دیا، تنگ کر دیا، وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص خلا میں اوپر جاتا جاتا ہے، اس کی تنگی بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ مختصر سی چند باتیں تھیں جو سورۃ الانعام کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر جو چیزیں بیان کی ہیں وہ اپنی نعمتوں کا ذکر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت قرآن کا نزول ہے۔ کتاب انزل الیک من ربک، کتاب انزل الیک من ربک، اس کا قرآن کے نزول کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ہمیں ٹھہرایا، اس کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ پھر اسی طرح آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں مسجود ملائک بنایا، تو انسانوں کے لیے تعظیم ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو چند نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے۔ پھر توحید کے ضمن میں بھی انعامات کا ذکر ہے کہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ دانے کو جو ہے نا وہ زمین کو پھاڑ کے کس طرح باہر نکالتا ہے۔ اسی طرح 4 مرتبہ سورۃ الاعراف میں 8ویں پارے میں بنی آدم کو خطاب کیا گیا ہے، اور 3 مرتبہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ پردے کا اہتمام کیا جائے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا، پہلا خطاب ہے۔ دوسرا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ تیسرا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ تینوں میں ہی پردے کا اور لباس کا مکمل کرنا، اس کا اہتمام بیان کیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا 4تھی دفعہ جب خطاب کیا گیا تو یہ ہے کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب انبیاء نے آ کے تعلیمات دیں تو جس نے تقوی اختیار کیا، اصلاح کی، وہ کامیاب ہے۔ کامیابی کا جو ہے نا ایک اصول اور فارمولہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور پھر اسی طرح جنتیوں اور جہنمیوں کے مکالمے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ اللہ اکبر! یہ جنت اور دوزخ کا بیان ہے سورۃ الاعراف میں، یہ بڑا خوفناک ہے۔ ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، جنتی دوزخیوں سے کہیں گے کہ جو ہمارے رب نے ہم سے وعدے کیے تھے ہم نے تو پا لیے، کیا تمہارے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر دوزخی جنتیوں سے التجائیں کریں گے کہ یہ جنتی کھانا ہمارے اوپر بہاؤ، پانی دو، کھانے کے لیے کچھ دو، لیکن جنتی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دوزخیوں پر حرام قرار دی۔ ان کی جو حالت ہے نا وہ قابل رحم ہوگی، لیکن اللہ فرماتے ہیں چونکہ دنیا میں یہ ہماری آیات کا مذاق اڑاتے تھے اب ان پر کوئی رحم نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اصحاب الاعراف ہیں جو نہ جنت میں جائیں گے نہ دوزخ میں جائیں گے، وہ درمیانی ایک مقام ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام الاعراف ہے۔ جب وہ جنتیوں کو دیکھیں گے تو طمع کریں گے کہ یا اللہ ہمیں بھی اس میں داخل کر، دوزخیوں کو دیکھیں گے تو شکر کریں گے کہ یا اللہ ہم اس سے بچ گئے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے دلائل ہیں کہ اس نے آسمان کو پیدا کیا، وسیع اور عرش اس کا ہے، رات اور دن کا نظام بنایا، اور یہ ساری نعمتیں ہواؤں کا نظام چلایا، یہ ساری ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے جب اللہ ان قدرتوں کا مالک ہے تو اس سے مانگو، دعا اسی سے کرو، مانگو اسی سے، وہی عطا کرتا ہے۔ جس نے بھی مانگنا ہے اسی سے مانگنا ہے، ہر نبی نے اس سے مانگا، ہر نبی نے یہی تعلیمات دیں کہ اللہ سے مانگو۔ الدعاء مخ العبادت، دعا ہی عبادت کا مغز ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر 5 قوموں کا قصہ بیان کیا گیا، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور قوم شعیب، اور ساتھ ہی ان قصوں سے اخلاقی سبق جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ نبیوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ دعوت دی لیکن لوگوں نے قبول ہی نہیں کی۔
پھر اچھے اور برے لوگوں کا انجام، اگر اچھائی اپنائیں گے لوگ تو اچھا انجام، برائی اپنائیں گے تو برا انجام۔ اللہ کے ہاں دیر ہوتی ہے، عذاب دیر سے بھی آئے نا بعض اقوام پر، لیکن پھر بھی اچھے لوگوں کو ریوارڈ ملتا ہے، برے لوگوں کو سزا ملتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اس میں دیر ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود انہوں نے یہ تاریخی حقائق بیان کیے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ان واقعات میں انسانوں کے لیے عبرتیں جو ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تو یہ 8ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ انشاءاللہ 9ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے، عقیدت کرنے، احترام کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارا سفارشی بنائے، ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حجت بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔